السلام علیکم دوستو، آپ سب کو HSC ہومیوپیتھی کے اسپیشلسٹ کلاس روم کے سیکنڈ لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع جو ہے وہ ہمارا مزید فرسٹ جو لیکچر تھا ہمارا اس سے تھوڑا ایڈوانس۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت ساری جو پچھلی مرتبہ ہم نے بات کی تھی مریض کے حوالے سے، اس میں مزید کچھ ایڈوانس چیزیں جو ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ میری ہمیشہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو میں معیاری اور تجربہ شدہ جو ہے وہ علم دوں، اور اس ڈاکٹر سہگل کے انقلابی ہومیوپیتھی سسٹم کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں شیئر کر سکوں، تاکہ آپ کو اس حوالے سے اچھا نالج ملے اور آپ اس کو اپنی پریکٹس میں جو ہے اپلائی کر سکیں۔ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے بھی جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میریکلز کرتی ہے، تو یہ حقیقت ہے، ہومیوپیتھک میریکلز کرتی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ میریکلز کیسے حاصل کرنے۔ تو یہ سسٹم ہمیں جو ہے اس میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور ہمیں یہ میتھڈ جو ہے اس چیز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ کوئی بھی دوا، کوئی بھی جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں اپنے مریض کے لیے، تو صرف علامات کا خزانہ جمع نہ کریں، بلکہ وہ علامت تلاش کریں جو آپ کے لیے اس کی دوا تلاش کرنے میں معاون ثابت ہو۔ مریض آپ کے پاس آ کے آپ کو جو اپنی چیزیں بتاتا ہے وہ سب ایک گاربیج کی شکل میں ہوتی ہیں، اور یہی ہومیوپیتھ ہونے کے ناطے ہمارا جو ہے کانفیڈنس، ہمارا علم ہے کہ ہم اس گاربیج میں سے وہ الفاظ اور وہ چیزیں پک کر لیں جس سے اس مریض کی بہترین دوائی، سملمم دوائی جو ہے وہ ہم نکال سکیں اور مریض کو ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزارنے کی طرف جو ہے وہ لے کے آ سکیں۔ اچھا جی، اس طریقہ کار میں صرف مریض کی ہم جو ہے ذہنی موجودہ بیماری کے دوران مریض کی جو ذہنی حالت ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نسخہ جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ ہم جو ہے دوا کی سلیکشن کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے اس لیکچر میں اور آئندہ آنے والے تمام لیکچرز میں آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آج ہم جو ہے چند بنیادی باتیں جو اس میتھڈ کی ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے جتنے بھی لیکچر ہوں گے ان میں جو بھی روبرکس میں استعمال کروں گا وہ زیادہ تر جو ہے سینتھیسس ریپرٹری سے ہوں گے، کمپلیٹ ریپرٹری سے ہوں گے، یا پھر رابن مرفی کی ریپرٹری سے ہوں گے۔ فی الحال ہم ان تین آج کل کی جدید ریپرٹریز کو جو ہے وہ یوز کریں گے۔ ویسے تو ڈاکٹر سہگل نے جو کام کیا تھا وہ ڈاکٹر کینٹ کی ریپرٹری کے مائنڈ چیپٹر سے کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے الفاظ تبدیل ہو گئے۔ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ بیماریوں کے بہت نئے نئے نام نظر آتے ہیں، لیکن یہ نام نئے ہیں، بیماریاں وہی پرانی ہیں۔ تو ہم نام سن کے جو ہے ہومیوپیتھ حضرات بھی ڈر جاتے ہیں، اور جو ہمارے پاس مریض آیا ہوتا ہے وہ بھی ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ایسی کون سی بیماری آ گئی ہے جسم میں کہ جس کا ازالہ مشکل ہے، جس کا علاج مشکل ہے، جس سے مجھے نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن مائنڈ میتھڈ ہمیں جو ہے بہت ساری سہولیات مہیا کرتا ہے اور ہمیں بنیادی اصول ہومیوپیتھی کے جو ہے ان کو سیکھنے کا موقع دیتا ہے، جس سے
ہم مریض کی موجودہ حالت کو سمجھتے ہوئے اس کو اس ٹرانس میں سے اور اس جنگلے میں سے یا اس قید میں سے رہائی دلانے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، جس میں جو ہے ہم اس کی بہترین صحت کو واپس لے کے آ سکتے ہیں. اور یہی ہومیوپیتھک جو ہے وہ کہتی ہے، یہی ہومیوپیتھی کا اصول بھی ہے کہ ہم مریض کا علاج کرتے ہیں، مرض کا علاج نہیں کرتے. تو مریض کو سمجھنے کے لیے اگر ہم صرف مرض کے ناموں پہ اور جو امراض کی علامات ہیں ان کو اکٹھا کر کے، جنرل علامات کو اکٹھا کر کے، اس کی موڈیلٹیز اکٹھی کر کے اگر ہم صرف دوا کی سلیکشن کرتے ہیں تو ہم کمپلیٹ کیور نہیں دے پاتے. اسی بیس کے اوپر ہانیمن صاحب نے جو ہے وہ جو اپنے 3 معازم ہمیں دیے تھے وہ بھی اسی بیس پہ جو ہے فعال کرتے تھے، جس سے انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مریض کو کیسے دیکھنا ہے. تو ڈاکٹر ایلم سیگل نے اس پہ مزید کام کیا اور مزید آسانی پیدا کی ہمارے لیے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میتھڈ کو کیسے یوز کریں، ہم اپنے مریض کو کس طریقے سے جو ہے جلد سے جلد صحت یاب کریں. میرا ماننا یہی ہے کہ مریض جو ہے وہ آپ کے پاس فوری آرام کے لیے آتا ہے، وہ آپ کے پاس اس لیے نہیں آتا کہ اس کا جو ہے اس کو بہت دیر انتظار کرنا پڑے. اور میری آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ آپ کے پاس جو مریض آتا ہے اس کو ضرور ایجوکیٹ کریں، اور وہ ایجوکیٹ تب ہوگا جب آپ اس کو ایک بہترین دوا دیں گے جس سے مریض کو پتہ لگے گا کہ واقعی ہی ہومیوپیتھی جیسا کہتی ہے کہ ہم فاسٹ علاج کرتے ہیں، اسی طریقے سے واقعی یہ تیز ترین علاج ہے جدید دور کے حوالے سے. تو جب تک ہم مریض کو وہ تیز فاسٹ آرام نہیں دیں گے اس کی حالت میں تو وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا. آپ زبانی کلامی چاہے جتنا واویلا مچا لیں، جتنا چاہے لوگوں کو جو ہے اس طرف گائیڈ کر لیں، تو وہ کبھی بھی نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا جو پرسیپشن بنا ہوتا ہے اس پرسیپشن کو ہم کوئی دوسرا بندہ ٹھیک کرنے میں تب تک ہیلپ نہیں کر سکتا جب تک سننے والا اس کو فالو نہ کرے. اور ویسے بھی جو علم حاصل کیا جاتا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ شاگرد بنے ہیں تو آپ کو چاہے کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی عزت کریں، اپنے ساتھ اس استاد کی عزت کریں، اپنے ساتھ جڑنے والوں کی عزت کریں. جو بھی آپ کو کوئی بھی بات کہتا ہے اس بات کی عزت کریں. جب آپ عزت کرنا سیکھ جائیں گے تو پھر آپ کو لرن کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. پھر آپ اتنی آسانی سے اور اتنی تیزی سے جو ہے آپ کو سیکھنے کے لیے ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ میں نے یہ جو ہے نا پہلے کیوں نہیں سیکھا. تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہی ہے کہ آپ اپنی عزت کرنا سیکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ اس دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں جو آپ کو سکھانا چاہتا ہے. جب آپ دوسرے کی عزت کریں گے تو پھر اس کی کہی ہوئی بات کی بھی عزت قائم ہوگی. اور یہی چیزیں ساری جو ہے ہمیں ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے، ہمارے نبی نے بھی سکھائی ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں ہم. مائنڈ میتھڈ کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی اصول ہیں جو میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتائے تھے، جنہیں کیس لیتے وقت ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ ان اصولوں کو بھول جائیں گے تو پھر مائنڈ میتھڈ آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. پھر مائنڈ میتھڈ آپ کے لیے ایک فضول سا سبجیکٹ ہوگا،
پھر مائنڈ چیپٹر آپ کے لیے ایک فضول سا